آج انشاءاللہ ہم 18ویں سورت قرآن پاک کی سورہ کاف. اچھا جی بہت بہتر جی. تو سورہ کاف کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. صدق اللہ العظیم. سورہ کاف مکی صورت ہے. مکی صورت کی ایک بات تو ذہن میں رہنی چاہیے کہ 3 اہم مضامین سبھی مکی صورتوں میں ہوں گے: توحید، رسالت اور آخرت. ابتدائی دور تھا نا، تو عقائد پر زور کیونکہ اس طرف راغب کرنا تھا. اب بظاہر تو یہ 3 لفظ ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، لیکن مختلف پہلوؤں سے ان کی وضاحت، ان کے دلائل، گزشتہ قوموں کے کبھی واقعات بیان کر کے مختلف طریقوں سے یہ چیز واضح کی گئی. ایک تو یہ چیز آ گئی، تو یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے 12 رکوع ہیں اور 110 آیات ہیں. اچھا، انٹرسٹنگلی یہ بات کئی دفعہ ہوئی کہ قرآن میں جوڑوں کے پیئرز ہوتے ہیں، ان کا آپ جتنا مطالعہ کریں گے آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ لگے گا. یہ ایسی نہیں جوڑے کہہ دینا نا، بڑی مشابہت اور بڑی گہرائی ہوتی ہے اس میں نا. تو جس طرح اور صورتوں کا پیئر ہے تو اس کا بھی پیئر، اس کا پیئر جو ہے نا وہ گزشتہ صورت سے ہے، بنی اسرائیل، یعنی 17 اور 18 جو ہیں جوڑے کی شکل میں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا جوڑے کی شکل، بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ریزیمبل ہوں گی، مشابہت بہت ہوگی. ایک صورت میں کوئی بات اجمالی کہی ہے تو دوسری میں تفصیل ہوگی، کمپلیمنٹری بن جائے گا. کسی چیز کا بس آغاز ہوا ہے ایک میں تو دوسرے میں اس کی تکمیل کر دی جائے گی، یعنی وہ اکٹھی پڑھی جائیں گی تو وہ بہت ہی وہ مضمون کو، سبجیکٹ کو نا کلیئر کر دے گا. تو اسی طرح جو آپ پڑھ چکے ہیں 17 نمبر اور 18 نمبر، ان میں مشابہت ہے. اچھا تھوڑا سا جلدی کوئکلی 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کیا مشابہت ہے.
پہلے والیوم کی طرف ہی آ جائیں. دونوں کے رکوع 12 ہیں. بنی اسرائیل کے بھی تھے 12، اس کے بھی 12. آیات بھی آل دا سیم برابر ہیں، ایک کا فرق ہے، ایک کا. اس کی 110 ہیں، ابھی جو پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اس کی 111 تھی. کتنی ریزمبلنس ہے یار، برابر ہی. دونوں کے بالکل سینٹر میں آدم اور ابلیس کا ذکر ہے، ایگزیکٹ سینٹر میں بالکل. اور جب آدم اور ابلیس کا ذکر آیا ہے، پہلی آیت ایگزیکٹلی سیم ہے جو بنی اسرائیل میں، وہی جو ہے وہ سورہ کاف میں ہے، بالکل ایک ہی آیت ہے. یہ آپ اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں گھر میں. بنی اسرائیل میں پڑھا تھا آپ نے واقعہ اس کا آدم ابلیس کا، اس میں دیکھنا تو بالکل ایک ہی ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا، یہ جو جوڑے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک میں بھی کہا، اس میں کہا کہ بہنیں، سورتوں کو کہا یہ آپس میں بہنیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سورہ ہود میں آیا شیبتی ہود و اخواتہا. اخن بھائی کو کہتے ہیں، یہ اختن بہن کو کہتے ہیں. تو وہاں پر ہے کہ سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے شیبتی، مجھے بوڑھا کر دیا. صحیح حدیث بتا رہا ہوں میں یہ آپ کو، یہ حدیث ہے. تو بس یہ آپ یوں سمجھیں کہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف بھی نا یہ جڑواں بہنیں ہیں. اچھا، اور دیکھیں آپ اس میں نا کہ مشابہت ہیں. ہاں، اس کا ہو رہا ہے آغاز کس سے؟ حمد سے. یہ جو ہے پچھلی صورت کا آغاز تسبیح سے تھا، ایک کا تسبیح سے ہے، ایک کا آغاز سے ہے. یہ آپ شروع میں دیکھیں نا، اس کے شروع میں الحمدللہ. اچھا، یہ بھی جو ہے نا، یہ قرآن پاک میں 5 صورتیں ہیں، 5 پورے قرآن میں 114 میں سے 5 صورتیں جو الحمدللہ اس سے شروع ہوتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ 2، 6، 18، 34، 35. یہ ہیں. یہ میں نے جلدی میں کہہ دیا، آپ یہ گنتی اسی لیے یاد کروایا تھا. 2 جو ہے یہ بقرہ ہے، دوسری 6 جو ہے یہ انعام ہے، سورہ انعام. 18 آپ پڑھ رہے ہیں، 34 جو ہے سورہ سبا ہے. ابھی شروع کرتے ہیں اگلے ہفتے سے نا یہ 34، 35 کا سلسلہ انشاءاللہ. 35 جو ہے سورہ فاتر ہے. یہ 6 صورتیں ہیں، یہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. تو یہ ان 6 میں سے بالکل سینٹر میں ہے. 2 اور 6 کو ادھر رکھیں. سب نہیں ہے، 2 اور 6 یار، کوما ڈالنے کے درمیان میں نا سورہ بقرہ اور انعام ہے. اچھا، اینوے تو اچھا، ایک جو ہے نا تسبیح سے شروع ہو رہی ہے اور ایک الحمدللہ. اچھا، ان کا بھی بڑا تعلق ہے تسبیح اور الحمدللہ سے. اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں، وہ ہے التسبیح، سب نے سنی ہوگی یار، یہ تو بڑی اہم ہے. التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ. ملا آپ بھرنے کو کہتے ہیں، ملء الارض، زمین بھر، یہ آخر میں ہے نا. تو وہاں پر کہا کہ سبحان اللہ، تسبیح سبحان اللہ ہی ہے نا. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے. سبحان اللہ جو ہے یہ ترازو کو آدھا بھر دیتی ہے، نصف میزان ہے. اور الحمدللہ اس کو بھر دیتا ہے، اس کو نا. دونوں یعنی میں تھوڑی سی ریزمبلنس بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی بنی اسرائیل اور کاف دونوں کے شروع میں پہلی آیت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اور اس سے سب سے بڑھ کر جو ہے نسبت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، ٹھیک ہے، نسبت ابدیت، ایک ہے نسبت رسالت۔ میرا بندہ، اس میں جو محبت ہے صفات کے اوپر ہوتی ہے، اب اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، پہلی آیت کا چوتھا لفظ یہ ہے علی عبدہ، ہے نا؟ تو ابدیت کا، تو لفظ ابدیت جہاں بھی آتا ہے نا بڑی شفقت عنایت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اچھا، اس میں یہ نہیں، جتنا غور کریں اور چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ دو چیزیں لکھی ہیں نا، نسبت ابدیت اور نسبت رسالت۔ نسبت ابدیت جو نہیں عروجی ہے، اوپر کی طرف عروج، اور جو نسبت رسالت ہے اس کے مقابلے میں اس کا رخ جو ہے ظاہر ہے انسانوں کی طرف ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کا بندہ نا، ابدیت عروجی ہے، رخ اللہ کی جانب ہے، اللہ کا بندہ عبدہ، اور نسبت رسالت جو ہے ظاہر ہے وہ رسالت عطا ہی کی جاتی ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تو یہ انسانوں کی طرف رخ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور یہ سارا مشابہت کا بتا رہا، آپ دیکھتے جائیں گے ملتی جائے گی آپ کو۔ آخری آیت دونوں کی دیکھ لینا، بڑی ریزیبلنس ملے گی، آخری آیت دونوں کی، اس میں بھی شرک کی نفی ہے اور توحید کی بات کی گئی آخری۔ جو پچھلی صورت ہے اس کی آخری تھی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آخری تھی کہ کہہ دو ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی بادشاہی اور اختیار میں کوئی اس کا پارٹنر ہے، ساجی ہے، نہ اس کا کوئی دوست کسی ذوف کی بنا پر یا احتجاج کے سبب، اور پھر کہا کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ اچھا، سورہ کاف کی آخری پڑھیں گے، وہ بھی جو ہے اس میں بھی یہی توحید اور اسی کی بات ہے۔ دونوں جو ہیں یہ قل سے شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آدم اور ابلیس کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا، دونوں صورتوں کے سینٹر میں ہے۔ دونوں میں جو ہے اولو العزم من الرسل، یعنی عذاب الہی کا ذکر نہیں ہے دونوں میں، وہ عذاب الہی کے ذکر سے خالی ہیں۔ جیسے سورہ اعراف پڑھیں، قوموں پر عذاب کا ذکر ہے، ایک ایک قوم پر۔ سورہ ہود پڑھیں، ایک ایک قوم پر عذاب کا ذکر ہے۔ اور سب صورتوں میں کہیں اجمالی طور پر کہیں ویسے قوموں پر عذاب کا ذکر بتایا ہے۔ ان دونوں میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو، نہیں ہے، نہ بنی اسرائیل میں، نہ ابھی جو پڑھنے جا رہے ہیں سورہ کاف میں، ہے نا جی۔ اچھا، دونوں میں جو ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ یہ انسانوں کی ہدایت ہے قرآن۔ بنی اسرائیل کی آیت 89 اور اس کی 54 ایک جیسی ہیں آیت، یہ بھی خوبصورتی ہے، 89 اور 54۔ اچھا، اور آگے چلیں، اس میں یہ کہا کہ انسان پر جو برا وقت ہے اس کے اپنے اعمال ہی کی بنا پر ہے،
دونوں میں ایک جیسے ہی الفاظ سے آپ کو صورت وہ آیت مل جائے گی. بنی اسرائیل کی اگر آپ دیکھیں گے 46، سورہ کاف کی 58، بہت آپ کو ریزمبلنس ملے گی اس طرح نا. اللہ اکبر. اچھا تو یہ ہے، یہ تو بات تھی اس کی پیئر کے ریفرنس سے. اچھا اور آگے آپ آ جائیں سورہ کاف. کاف جو ہے نا یہ عربی میں غار کو کہتے ہیں، اور غار کا لفظ جو ہے نا یہ جب آپ آیت نمبر 9 میں پہنچیں گے نا، ام حسبت ان اصحاب الکہف، تو کاف کا ذکر ہے اسی پر. آیت نمبر 9 میں لفظ کاف آیا نا، اسی مناسبت سے جو ہے وہ سورت کا نام ہو گیا. اچھا اب رہا اس کا شان نزول. ہاں ایک ہوتا ہے زمان نزول، ایک ہوتا ہے شان نزول. زمان نزول جو ہے نا یہ مکی دور کے 4 ادوار تھے، یہ تیسرے دور کے شروع میں ہوئی ہے. ہاں وہ اس وقت کے حالات کے مطابق 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا تو ہو گیا نا کہ آپ کا اعلان نبوت، دوسرے میں کیا کرتے تھے یہ استہزاء، تضحیک، مذاق اڑاتے تھے، اس طرح دور ہے. تیسرے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہماری اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو رہی، کہ ہم کبھی شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، یہ اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں. تو کہا ذرا سختی کی طرف آؤ. سختی ہے فزیکلی بھی، کرو ٹارچر انہیں. یہ تیسرا دور ہے، یہ اس وقت کا ہے. لیکن یہ جو پہلی ہجرت تھی اس سے پہلے ہے یہ اصحاب کہف نا. حبشہ، پہلی ہجرت حبشہ تھی، دوسری مدینہ. یہ آپ کا زمان نزول ہو گیا. اچھا شان نزول میں سب نے یہی لکھا ہے کہ مخالفت میں طرح طرح کی حرکتیں تو کرتے تھے نا. تو ان کی ایک حرکت یہ تھی کہ قریش کے جو سردار تھے نا، انہوں نے کہا یار مدینہ میں یہود و نصارہ بستے ہیں، یہ تو بہت پہلے کی قومیں ہیں، اہل کتاب ہے، ان سے ذرا تھوڑا سا پوچھو کہ ہمارے ہاں ایک صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم تو اہل کتاب ہو نا. یہ اس کا شان نزول بتایا. بھیج دیے سرداروں نے، مدینہ بھیج دیے، تو وہاں وہ یہود و نصارہ کے جا کے علماء سے مل رہے ہیں کہ جی اس طرح آئے ہیں. تو یہ تھے تو سارے ایک ہی تھالی کے نا. تو انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو 3 سوالات بتاتے ہیں، وہ جا کر ذرا ان سے پوچھنا. وہ سوالات ایسے ہی ہیں کہ اگر تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی تو جواب دے سکیں گے، ورنہ نہیں. تو وہ لٹمس ٹیسٹ بن جائے گا کہ وہ سچے ہیں یا ایسے جھوٹے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے سوالات ایسے وہ لکھ کر بھیجے. ان کا خیال تھا کہ جواب دے ہی نہیں سکیں گے. جب وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو آپ کہتے ہیں نا ہم تو نہیں مان لاتے. اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ رہنمائی کرتا، فوراً جواب دے دیتے. تو انہوں نے کہا پہلا سوال یہ پوچھنا کہ یہ اصحاب کہف کون تھے. ان کو خیال تھا یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے، ان کو کیا پتہ ہوگا، ان سے پوچھنا. اچھا دوسرا کہا کہ یہ ذوالقرنین، اس کا قصہ کیا ہے ذوالقرنین کا، یہ سوال کرنا ان سے. تیسرا انہوں نے کہا کہ پوچھنا یہ موسیٰ اور خضر، ان کی حقیقت کیا ہے. یہ 3 کہا پوچھا. اچھا کچھ مفسرین نے کہا ہے یہ روح کے بارے میں بھی، لیکن وہ روح کے بارے میں وہ بنی اسرائیل میں ہیں. تو بہرحال مفسرین نے کہا ہے کہ وہ شاید کسی اور موقع پر پوچھا ہو کہ ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے اس کے بارے میں نا. لیکن بہرحال یہ 3 سوال جو ہیں نا وہ بھیجے، وہ آئے کہ جی ان سوالوں کے جواب دو. تو آپ نے کہا کہ
میں آپ کو جواب دے دوں گا. آپ نے انسٹنٹلی نہیں دیے. وہ بھی ایک موضوع بنا کے وہ کہا کہ شاید اس وقت مس ہو گیا, انشاءاللہ نہیں کہا. آپ کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیجیں گے جوابات کے ذریعے, تو وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. وہ بڑے منتظر رہے کہ جواب میری طرف سے نہیں جائے گا تو یہ تو ایک رسالت کا معاملہ ہے. لیکن وہ تشریف لائے اور نہ صرف جواب دیا بلکہ جو اس وقت صورتحال تھی, جو ان کا رویہ تھا, عین اس پر منطبق کر دیا. یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو, ہے نا جی. اللہ اکبر. وہ جو ہے نا وہ ان پر اس کو کر کے ابھی پڑھیں گے تو آپ کو سارا جو ہے نا وہ لگے گا. اچھا منطبق جو ہے نا, چلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, ایسی نہیں کہ پرانے واقعات کو نا بالکل اس سینیریو میں دیکھیں یہ اصحاب کہف, ذرا غور کر رہے ہیں آپ, وہ بھی مصیبت سیون تھے. قرآن میں کہا کہ جتنے بھی جو کہہ رہے 5 تھے, وغیرہ 3 تھے, چوتھا کتا تھا, وہ ہے مسموم. قریش اور ان کی قوم کا رویہ, ان سے ان کی قوم کا رویہ اصحاب کہف انتہائی سخت تھا. تبھی تو وہ ساری قربانیاں دے کر شہر سے نکل گئے, پھر آگے غار میں اتری. بالکل یہی کفار قریش سردار, یہ ان مسلمانوں کے ساتھ رویہ رکھا ہوا جیسا ان کی قوم نے یہ غار والوں کے ساتھ. بھی آپ کو وہ چیز ملے گی, ایسے نہیں کہ وہ پرانا واقعہ بتانا ہے, یہ ایگزیکٹ. تو یہ چیز اس کی ہے. اچھا ٹھیک نا. تو اچھا یہ 3 سوال انہوں نے بھیجے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت جو ہے وہ نازل کر دی ان کے جواب کے سلسلے میں, ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا دوسرے اس صورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, روایات بھی ہیں کہ جمعے کے دن پہلی 10 آیات یا صورت کی آخری 10 آیات وہ تلاوت کرنی چاہیے. آج کل واٹس ایپ کا دور ہے, یہ اکثر ریمائنڈر بھی آتے ہیں کہ جی یہ 10 آیات پڑھیں, اور ساری پڑھیں, ساری کا بھی ہے. لیکن اس میں کیا لاجک ہے ایکچولی 10 آیات کا جو کہا, دیکھیں دجالی فتنہ کیا ہے, دیٹ ایگزسٹ جسٹ ناؤ ایز ویل. دجال آئے گا وہ دور کی بات ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. ہاں دجالی فتنے سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے نا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس کا پورا ایمفسس ہے اس صورت میں, ہے نا. تو یہ کہا جاتا ہے دجال, اس سے بچنے کے لیے پڑھیں آپ. دجالی فتنہ اس دنیا اور اس کے ساز و سامان جو بھی اس میں رنگینیاں, رانائیاں, واٹس ایور ساز و سامان کی چمک دمک سے, یہ فتنہ لکھ رہا ہوں میں, یہ بڑا غور طلب ہے. چمک دمک سے انسان کی نگاہیں جو ہیں چندھا جاتی ہیں. یہ بڑا صحیح آپ کہہ رہے ہیں, یہ الفاظ نہیں, ذرا غور کرنا. ایسا ہوتا ہے
کھیرا ہو جاتی ہیں، یہ چندنا جاتی ہیں، ہے نا جی. ہاں تو ہاں جیسے بڑے بڑے بلب جل رہے ہو نا، نظر ہی نہیں آتا ہے. یہ آپ کبھی ساڑی ہاؤس میں جا کر دیکھیں کیسے بلب جل رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ رہ جاتی ہیں، کھیرا ہو کر رہ جائے. اس کا پھر کیا رزلٹ ہوتا ہے؟ خدا اور آخرت کو بھول جاتا ہے. وہ اس میں ایسا مست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ وہ سب چل رہا ہے نا، آخرت کس نے دیکھی ہے بات کی. خدا اور آخرت کو وہ بھول جائے. یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. اگر آپ سورہ کاف کو دیکھیں آپ کو اس کا محور یہی نظر آئے گا، اس کا مرکز جو ہے وہ یہی نظر آئے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے نا. ہاں اس کا اگر آپ موضوع دینا چاہیں نا سورہ کاف کا ود ان انورٹڈ کاماز، موضوع کیا ہے؟ مارکہ، یہ موضوع لکھ رہا ہوں میں پوری سورت کا، مارکہ ایمان و مادیت. یہ ہے شروع ایمان سے ہو رہا ہے. ایمان کے تحفظ کے لیے تو قربانیاں دی تھی، سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے. ایمان سب سے بڑھ کر ہے. مادیت جو ہے نا یہ میٹیریلزم، اسی کی ریس ہے یار، اسی کی ریس ہے. بھاگو دوڑو، ایک ہے تو دو ہو، دو ہے تو تین بناؤ، 4 فیکٹریاں ہو گئی تو 5 بناؤ. بھاگ دو ہے نا، بھاگ دو. یہ آپ آیت نمبر 7 پڑھیں، اس کی آیت نمبر 7 پڑھیں ہے نا. آیت نمبر 7 پڑھیں، وہاں پر نچوڑ دے دیا. میں بتاتا ہوں کیا ہے. ان جعلنا مال الارضی، انا بے شک جعلنا بنا دیا ہم نے، ما علی الارض، یہ آیت 7 بتا رہا ہوں، جو کچھ بھی زمین پر ہے، زینت اللہ، اس کی زینت بنا دی. رونق، یہی چمک دمک لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں رنگینی چمک دمک نا. کہا یہ کیوں؟ وجہ بھی ہوتا ہے نا. کہا لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں، یہ ابتلا سے ہے کہ ایہم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. یہ چمک دمک میں ہی کھو جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ نے خود کہہ دیا ہم نے آزمانا ہے نا، اس میں رہتے ہوئے یا تم بھول جاتے ہو. یہ کرکس ہے پوری صورت کرنا. اور یہ آپ دیکھیں آگے بھی آئے گا، آیت نمبر اگر 46 پر پہنچیں گے تب بھی یہ موضوع آئے گا، یہی دنیا داری اور اس کا. اور بھی بہت سی جگہ وہ یہ آپ کو یہ کنسیپٹ ملے گا کہ ہم نے بس یہ تمہیں آزمانا ہے، آزمائش ہے. اللہ اکبر ہے نا جی، ہیں اللہ اکبر. تو یہ چیز جو ہے نا وہ کہ جی سر جو اسٹائل ہے ساری دنیا میں، ہاں ملکوں کا اور کرنے کا، ہاں وہ میٹیریلزم اور کمرشلزم کہہ لیں آپ، یا کنزیومرزم کہہ لیں. جی جی یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ دنیا میں اس وقت ماڈل چل رہا ہے. ہاں اس کے اندر اس کو کیسے فٹ کرتے ہیں؟ اچھے کام کریں، ہاں کام دنیا میں رہ کے اچھے کام ریلیونٹ، اس کو ریلیونٹ اچھے کام آپ کے نزدیک کچھ اچھا ہو سکتا ہے، میرے نزدیک. میں بات کر رہا ہوں کہ اس